السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخن اور میں ہوں وقاص عزیز۔ سخن کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آج میں جن اپنے سینئر کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، اردو افسانے کا بہت بڑا نام ہے اور اردو ڈرامے کا بہت بڑا نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب شعیب خالق صاحب۔ آپ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے ہمارے ان سینئرز میں سے ہیں جن کے حرفوں کی روشنی میں ہم نے اپنا سفر آغاز کیا۔ آپ کے 2 افسانوی مجموعے اس وقت تک چھپ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ افسانے کی ٹیکنیک کے حوالے سے اور افسانے کی نقد کے حوالے سے آپ اپنی بالکل ایک خالص، الگ اور منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ افسانہ، جدید افسانہ، ما بعد جدید افسانہ، یہ کوئی اپنا وجود رکھتا ہے۔ ہم نے علامت کا سنا تھا، اس کی ٹیکنیکس کو بھی دیکھا، لیکن آج یہ جو جدیدیت کے نام پہ بحث ہو رہی ہے افسانے میں، اس کو کس سے جوڑا جائے گا؟ اگر یہ جڑتا ہے تو اس میں پھر افسانہ کہاں ہوگا؟ اس حوالے سے میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ افسانہ ہر عہد میں اپنے عہد کی نمائندگی کرتا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت اپنے عہد کو کس طرح سے ہمارا افسانہ لے کر سامنے آ رہا ہے، تو اس کے بیچ میں ایک چیز جو ہے وہ مجھے جو سب سے زیادہ ہانٹ کرتی ہے وہ ہے کہ وہ افسانہ جو ہے جس نے زندگی کا عکس سمجھتے ہوئے خود کو نمایاں کیا تھا، اور کہانی کی پیشکش جو ہے یہ دراصل ہر عہد میں ایک افسانے کا خاص جوہر رہا ہے۔ اگر ہم آج کے عہد میں افسانے کا وہ جوہر جو ہے اسے دیکھنا چاہیں تو یہ شاید اپنی پیشکش کو کہیں اسٹیریوٹائپ اپنے زندگی کے عکس کو لے کر چل رہا ہے، جبکہ چاہیے کہ آپ جب افسانہ کوئی بھی یا کہانی جو ہے اس کو کوئی بھی کرافٹ کرتا ہے تو وہ کرافٹنگ جو ہے وہ دراصل عہد ہے، اور اس عہد کی کرافٹنگ جو ہے وہ نمائندہ ایک احساس بن کر افسانے کا سامنے آتی ہے۔ جبکہ یہاں پر جو ہے افسانہ ہمارے ہاں جو لکھا جا رہا ہے اس کے بیچ میں ایک یکسانیت سی آئی ہوئی ہے، اور جو افسانہ لکھنے والے ہیں انہوں نے زندگی کے اس عکس کو اپنے طور پر جیسے کنسیو کیا اور پرسیو کیا وہ اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، لیکن کرافٹ جو ہے وہ ہمیں بہت کم دکھائی دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں کرافٹنگ جو ہے یہ ہر عہد کی اپنی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارا آج کا افسانہ جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے یا خاموش ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو لے کر جس انداز سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات جو ہے ایک رشین رائٹر کی بہت خوبصورت بات کہی اس نے، وہ یاد آتی ہے کہ بات کوئی بھی نئی نہیں ہوتی۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بات یاد آ جاتی ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے۔ ہمیں کوئی بات یاد آ جاتی ہے اور ہم اس یاد کو کوئی نیا رخ دے دیتے ہیں، ورنہ ہر بات نئی بات نہیں۔ نئی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ نے 60 سے 70، 70 سے 80، 80 سے 90 تک اردو افسانے کے عروج کو دیکھا، بالخصوص پاکستانی اردو افسانہ جس کی اگر ہم بات کریں۔ 90 کی دہائی میں بھی علامت کا چرچا رہا، پھر 21ویں صدی میں جب ہم داخل ہوئے تو ماشاء اللہ ہمارے سر پہ تھا، لیکن وہ جو سخت ماشاء اللہ آپ نے دیکھا تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، اس میں بھی ہم نے ہلکے کو اٹینڈ کیا، افسانے آپ کے بھی پڑھے سنے اور سینئرز کے بھی پڑھے سنے، لیکن آج جو 21ویں صدی کا افسانہ یہاں لکھا جا رہا ہے، کرافٹ اپنی جگہ، لیکن اس میں وہ رچاؤ، سبھاؤ، وہ کیفیت، وہ معاملات آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو اس سے پہلے تھے۔ حالانکہ علامت ایک بڑی کھردری چیز ہے، پھر بھی سمجھ آ جاتی تھی۔ اس کے بیچ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں افسانے کے روایت شکن لوگ جو ہیں
ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ان میں احمد ہمیش، سمیع آہجہ، احمد ہمیش، انور سجاد اور رشید امجد، یہ وہ 4 پلرز ہیں ہمارے افسانے، نئے افسانے کے، جنہوں نے افسانے کو ایک نیا رخ دیا۔ اب اس افسانے کو لے کر نئی نسل جو ہے وہ کہاں تک چلی ہے، اس سے ہٹ کے افسانہ اپنے طور پر جس طرح سے چلتا چلا آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی نئی بات اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ افسانے کا کرافٹ جو ہے، انفیکٹ پہلے بھی میں نے بات کی کہ کرافٹ جو ہے یہ ہے دراصل اپنے نئے عہد اور نئی نسل سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک ہنر۔ اگر اس ہنر کو ہم آزمائیں اور اسے آگے لے کر چلیں تو شاید افسانہ جو ہے وہ اپنی کوئی اور شکل لے کر سامنے آئے گا۔ اس میں میں اپنے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے افسانے کو کبھی بھی کسی ایک بریکٹ میں فکس نہیں کیا۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کو شہر افسانہ کہا جاتا تھا، اب نہیں رہا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی راولپنڈی اسلام آباد شہر افسانہ ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت ہماری ادبی اصناف میں نظم جو ہے اس کی جھولی جو ہے وہ بہت ہری بھری ہے۔ اس وقت راولپنڈی کے بیچ میں جو نظم لکھی جا رہی ہے اور جو نظم نگار ہیں جو سامنے آئے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم افسانے کا شہر اس کو نہیں کہہ سکتے، البتہ نظم کا شہر ضرور کہیں گے۔ پاکستان میں کیا اس وقت جو افسانے کا مستقبل ہے وہ آپ کو کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ ہم جب بھی یہاں پہ کوئی تنقیدی محاسن کی بات کرتے ہیں تو ہم بھارت سے نیر مسعود کا حوالہ دے دیتے ہیں اور لوگوں کی بات کر دیتے ہیں، ان کے افسانے، ان کے ناول اور ان کی فکشن کو مضبوط سمجھتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا یقیناً ایک سفر بھی ہے، تنقیدی سفر بھی ہے۔ کیا ہمارے ہاں جو افسانہ دم توڑ رہا ہے اس کے پیچھے تنقیدی شعور کا یا مضبوط ناقد کا نہ ہونا بھی ہے؟ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ جو سیلف کرٹیسزم ہے نا افسانہ نگار کا، اس کا جو ہے وہ بہت بحران ہے۔ افسانہ نگار کے لیے اپنے آج کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا اور کوئی نئی بات نئے ہنر کے ساتھ پیش کرنا وہ سب سے اہم ہے۔ مجھے اپنے طور پر اگر کوئی خود میں نمایاں چیز دکھائی دیتی ہے افسانے کے حوالے سے، تو وہ صرف یہی ہے کہ میں نے افسانے میں اپنا کوئی سٹائل بنانے کی بجائے افسانے کے مختلف سٹائلز کو برتا ہے، اور میرے لیے وہ ہنر اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں کہ جہاں کہیں ریئلزم ہے تو وہ پھر ریئلزم کی تمام تر کلاسیکل بنیادوں کے ساتھ سامنے آ رہا ہو، اور اگر وہ ایبسرڈ ہے یا سمبولک ہے یا سوریلسٹ ہے یا کوئی بھی اس کا رنگ ہے، وہ اس رنگ میں اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہوا سامنے آئے۔ تو ایسا آج کے اس عہد میں دکھائی نہیں دے رہا کہ جو لوگ ریئلزم کا بہت چرچا کرتے ہیں اور اس کے بہت بڑے نقاد بنتے ہیں، وہ اگر خود افسانہ نگار ہیں تو ان کے اپنے افسانے اپنی تنقید پر پورے نہیں اترتے۔ صحیح۔ اچھا شعیب صاحب، کیا صحیح معنوں میں اردو افسانے کی تنقید لکھی گئی ہے؟ صحیح معنوں سے مراد اس کی بنیادیں وضع کرنا ہے۔ ہمارے ہاں، میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں، آپ کی بات کو بڑا کرنے کے لیے، ہمارے ہاں مغربی جو ادب ہے یا مغربی جو تنقید ہے اسی کو بنیاد بنا کر اپنی ڈائمنشنز بھی طے کی جاتی ہیں، اور افسانہ اور جو نظم ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، ان دونوں کے کرٹیسزم میں تو اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ کیا آپ اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر فورٹ ولیم کالج کی تحریک جو تھی تراجم کی، اس نے اپنا اثر جس انداز سے ہمارے افسانے کے اندر بھی پینیٹریٹ کیا، وہ پینیٹریشن جو ہے وہ آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا اور نمایاں نام جو ہے وہ منشی پریم چند کا ہے۔
کہ منشی پریم چند کا افسانہ کفن جو ہے وہ جیسے افسانے کا کفن پھاڑ کے باہر آیا۔ اوئے ہوئے۔ اب وہاں سے افسانہ جس انداز سے چلا اور اس کے بعد بے شمار نام ہیں، کرشن ہے اور ہمارے پاس غلام عباس ہیں اور اسی طرح بے شمار اور نام ہیں، منٹو خاص طور پہ، کہ وہ ایک خاص انداز سے اپنے عہد کے کچلے ہوئے لوگوں کو اور کچلے ہوئے طبقے کو اس نے جس طرح سے نمایاں کیا اور ان کے اندر زندگی کا ایک مثبت احساس جو ہے وہ سامنے لے کر آیا، وہ افسانہ جب آگے بڑھا تو اس میں کوئی ایسی جدت نہیں آئی ابھی تک۔ وہ افسانہ کہیں وہیں رکا کھڑا ہے، جبکہ جدید افسانہ اپنی کرافٹنگ کے حوالے سے اور اپنی پیشکش کے حوالے سے بہت آگے چلا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیچ میں ان 4 پلرز کا بہت نمایاں کردار ہے جن کا میں نے ذکر کیا۔ اچھا، آخری سوال آج کی نشست کا ہے شعیب صاحب کی، اب میں جان نہیں چھوڑنے والا، ان سے بہت ساری ابھی چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، آپ خود اپنے اندر ایک یونیورسٹی ہیں۔ آج پوسٹ کرونا عہد میں ہم زندہ ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات کی جاتی رہی کہ مارکیز کا جو ناول ہے اس کا حوالہ دیا جاتا رہا، وبا کے دنوں میں محبت، کہ کوئی بہت بڑا ادب تخلیق ہوگا، افسانہ بہت بڑا تخلیق ہوگا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک، یا ہوا تو آپ سمجھتے ہیں تو اس پہ نظر ڈالیے گا۔ 2، اور تیسری جو چھوٹی سی بات ہے، آج کے افسانہ نگار کے پاس سیکس اور مذہب 2، اور تیسرا تقسیم، نوسٹیلجیا، ان تینوں کے علاوہ کوئی موضوع ہی نہیں نظر آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بیچ میں کرونا کے حوالے سے جو عہد گزرا ہے ہمارے ہاں، اس میں دیگر افسانوں کا تو اس طرح سے حوالہ شاید کوئی نہ دے سکوں، البتہ میں نے اپنے طور پر جو افسانہ اس عہد کی نمائندگی کے حوالے سے لکھا، آپ اب یہ دیکھیں کہ ایک شہر ہے جو اپنی پوری جڑوں کے ساتھ زمین سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ چاند اور زمین کے درمیان کا علاقہ جو ہے وہ وہاں آ کے معلق ہو جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک سنگلاخ قسم کی باؤنڈری جو ہے وہ لگی ہے، جس کے کنارے آ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے ان کے سامنے، اس میں وہ چھوٹا سا ہول جو ہے، ایک داغ جو ہے وہ ہے جو یہ شہر اٹھ کے وہاں آ گیا ہے، اور وہاں سے وہ زمین کے حوالے سے انسان کی آج تک کی تہذیبی جو ساری روایت ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ کمنٹ جو کرتا ہے، وہاں پر شہر کے لوگ کناروں پہ آ کے کھڑے ہو کے سامنے زمین کو دیکھتے ہوئے روتے ہیں، چلاتے ہیں اور چیختے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اس نے اپنی زندگی جو ہے اس زمین کی تربیت میں کیسے گزاری ہے۔ صحیح۔ وہ سارے کا سارا عمل جو ہے دراصل ہمارا کرونا ایک ہر عہد میں کوئی ایک چیز علامت کے طور پہ آتی ہے، لیکن افسانہ نگار کو اس علامت سے اپنے آئندہ کی زندگی جو ہے، آئندہ کا جو عمل ہے اس کے حوالے سے بات کرنا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے یوں بات نہیں کی گئی اس عہد کے متعلق۔ اور آخری بات جو آپ نے کی نئے افسانہ نگار کے موضوعات کے حوالے سے، کہ یہاں پر ہمارے افسانے کے بیچ میں نئے موضوعات جو ہیں ان کا حوالہ جو ہے وہ میں صرف اس حد تک ہی دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی افسانہ اپنے اندر کوئی ایک لائن یا کوئی ایک چیز ایسی لیے چل رہا ہوتا ہے کہ جس پر افسانہ نگار کا سٹریس ہوتا ہے، اور نقاد بھی جو ہے اسی چیز کو نکال کے پورے افسانے پہ پھیلا دیتا ہے، جبکہ افسانہ بذات خود ایک کہانی کے طور پہ لوگوں کے ساتھ کتنا کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اور اس افسانے کے بیچ میں اپنا فوکل پوائنٹ جو ہے اس پر کتنی نظر رکھی ہے افسانہ نگار نے۔ یہاں پر کہیں آ کر کچھ تھوڑا سا ایک عدم توازن سا محسوس ہوتا ہے جو کہ درست نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ افسانے کے حوالے سے ہمیں یوں ہی دیکھنا چاہیے کہ یار ہم اپنی نئی نسل کے ساتھ
کمیونیکیٹ کریں، اور افسانہ جو آج نہیں آنے والے وقت میں بھی پڑھا جانا ہے، کیا اس کی زندگی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس عہد تک جا سکے، اگلے عہد تک؟ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، بہت شکریہ آپ کا سر کہ آپ نے وقت جناب دیا۔ ناظرین، اردو افسانہ اور اس کی نقد کا جو معاملہ ہے، یہ میرا پسندیدہ ترین موضوع ہے۔ اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ہندوستان میں موجود جو سینئر ناقدین ہیں، افسانہ نگار ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔